لمبا سیدھا کرو, جو کر رہے ہو وہی کرو, لیکن اللہ کو ڈیگریڈ نہ کرو. خدا کی قسم اللہ کو تم نے اگر ڈیگریڈ کیا, آخر ہم تو نہیں کرتے, وہ بھائی ہم تو صبح شام کر رہے ہیں, ہمارا کام ہی کیا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تمہارا فلاح ہے, اس میں آؤ, نماز میں تمہاری فلاح ہے. کتنے جا رہے ہیں؟ ارے جاتے ہیں ابھی چلے جائیں گے یار, ابھی تو اذان ہوئی ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو وہ بچے جنہوں نے بھی زندگی اسٹارٹ کی ہے, ابھی تو بہت پڑے گا زندگی یار, بھائی یہ بہت نہیں پڑا ہوا, یہ بہت اتنی تیزی سے گزرتی ہے کہ مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا یار میرے 50-60 سال گزر گئے, پتہ بھی نہیں چلا ہے. جس سے بھی پوچھو بیٹھے میں یار ساڑھے بوڑھے, وہ یہی کہیں گے یار ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے. ابھی بھی یقین کرو پرانے علاقوں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں 40 سال پہلے میں یہاں تھا, 40 سال گزر گئے زندگی. گھر تو ایز اٹ از ہے, وہ گلیاں بھی ویسی ہی ہیں, ہم بدل گئے, ہماری کہانیاں ختم ہو گئی. اس لیے عرض کر رہا ہوں, دیکھو بیٹا اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اور کرنا بہت آسان, یہ بھی مشکل ہے بھائی. کون کہہ رہا چھوڑ دو اللہ دنیا کو؟ دنیا تو بغیر دنیا کے تو تم چل ہی نہیں سکتے. مال ہوگا تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا. صرف یہ بات بتا رہا ہوں, جو بات سمجھا رہا ہوں اس کو پکڑ لو. وہ کیا ہے؟ خدا کے لیے دیکھو, اللہ کو ڈیگریڈ نہ کرو, اللہ کے حکم کو مانو, ورنہ اللہ تعالیٰ بڑا خطرناک بدلہ لیتا ہے. میں بار بار سمجھا رہا ہوں, دیکھو اللہ کی صفت بدلہ لینے کی ہے. یہ بات یاد رکھنا جو میں کیونکہ قرآن پہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا, ہم نے اس کے بدلے میں کیا کیا, اس کی زمین کو پلٹ دیا, اس کے اندر جو ہے وہ بڑا بیماریاں ڈال دی. تو یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا. یہ تو ہمارے اللہ کا شکر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دوپہر پہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے, ورنہ پہلے میں ایسی مہلت نہیں تھی. عرض کر رہا ہوں دیکھو اس مہلت کو نیگیٹو استعمال مت کرو, کرنا بہت آسان فارمولہ بتا رہا ہوں, تم یہ کر لو بس. میں عرض کر رہا ہوں اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہر دور میں ہم ولی ہوں گے. ہمارے ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست. اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ اس دور کے اندر اس دور کے لحاظ سے ہوں گے, وہ صحابہ کے دور کے لحاظ سے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس دور کے لحاظ سے مسئلے ہیں. مجھے بیوی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, مجھے جو ہے اپنے بھائی بہنوں کو کیسے استعمال کرنا ہے, میرے معاملات کیسے چلیں گے, بھائی یہ طریقہ بتا دیں. دیکھیں جب ابھی ایک واقعہ میں کل ہی حضرت کے پاس گیا ہوا تھا, تو انہوں نے حضرت حافظ اللہ ڈاکٹر حافظ اللہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ اس میں انہوں نے بیان میں بات کہی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام حضرت یوسف کے شاگرد رحمۃ اللہ علیہ سفر کے لیے حج کے لیے جا رہے تھے. تو شپ کا زمانہ تھا, پہلے جہاز چلتے تھے. اس جہاز میں جو ہے اس باتوں کا اتنا ٹائم کا اتنا اندازہ نہیں ہوا. بہرحال آخر وقت میں ان کو احساس ہوا کہ بھئی فجر کی نماز کا وقت نکلنے والا ہے. تو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت امام یوسف رضی اللہ عنہ سے, حالانکہ شاگرد تھے, اس نے کہا بھائی تم امامت کرو. انہوں نے کہا حضرت جو حکم. وہ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے. جب انہوں نے 2 رکعت کے لیے نیت باندھی تو سبحانک اللہم نہیں پڑھا, اس کے بعد جو ہے صرف جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد ایک سورت پڑھی, رکوع میں گئے, ایک دفعہ صرف سبحان ربی العظیم پڑھا, پھر کھڑے ہوئے, پھر سجدے میں گئے, سجدے میں صرف ایک دفعہ سبحان ربی, مطلب 2-3 منٹ کی نماز کو 1 منٹ میں ختم کر دی. اب بتائیے امام صاحب شاگرد ہیں, استاد جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہے, اور 1 منٹ میں نماز ختم, یا 2 منٹ لگا ہوگا واللہ اعلم. اب جیسی نماز ختم ہوئی تو حضرت ابو حنیفہ نے کیا کہا, ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, تم جو ہے فقیہ ہو گئے ہو. ارے بھائی یہ کیا نماز اتنی مختصر, اور اس کے بعد اس کی جو بات کہی جا رہی ہے تم فقیہ ہو گئے ہو, ہے بھائی تم تو بڑے امام بن گئے ہو, ہماری طرف سے تمہیں یہ انعام ہے, تم امام و فقیہ ہو آج سے. تو پوچھا گیا پتہ کیا چلا کہ فجر کا وقت جو تھا وہ بالکل ختم پہ تھا, اتنا وقت تھا کہ اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. اگر زیادہ لمبی نماز ہوتی تو فجر کے وقت ختم ہو جاتا, اس لیے یہ نماز کو اتنی مختصر پڑھائی. لیکن یہ فہم کہاں سے آیا, یہ ہے اصل ثواب. یہ جو سوال ہے کہ بھائی اتنی باتیں سمجھ میں کیسے آئی, وہی اللہ جسے میں نے کہا نا, اس اللہ نے آپ کو فہم عطا فرمایا. دیکھو اس وقت یہ کرو اور اس وقت یہ ہو گیا, یہ دیکھو یہ سنت ہے, یہ اس کو کرو, باقی تو چیزوں کو چھوڑو. اسی طرح ہم سب ہیں,
یہ فہم کون عطا فرمائے گا؟ مجھے بیوی کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے، مجھے ماں باپ کے ساتھ کیسے کرنا ہے، مجھے بازار میں کیا کرنا ہے، مجھے گھر میں. آپ تو ہر جگہ آ کے معاملہ یہی پھنستا ہے، ایک طرف بیوی ہے ایک طرف ماں ہے. اب بتاؤ مسئلہ پھنس گیا. بیوی کی طرف داری کرے تو ماں کا نقصان، ماں کی طرف داری کرے تو بیوی کا. اور اسی میں اللہ معاف کرے ہم سب ہلاک ہو جاتے ہیں، ہم سب ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک کا حق مارتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں. وہ بھائی اس کا حق کا جواب کون دے گا؟ اسی طرح ساری زندگی گزرتی ہے. لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہ فہم عطا فرمائے گا. دیکھو ایسا کرو ایسا مت کرو، اس وقت یہ کر لو یہ مت کرو. یہ وہ فہم ہے جس کا اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یہ کاروبار میں یہ کرو یہ مت کرو. آپ یقین کریں یہ جس کو فہم مل گیا وہ کامیاب ہو.